الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ تحریم کے بارے میں۔ سورۃ تحریم یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی 12 آیات ہیں۔ اور تحریم نام اس کا اس لیے رکھا کہ اس میں تحریم کا معنی تھا حرام کرنا، کیونکہ اس میں جو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا، کہ یعنی حلال کو حرام کرنا۔ ہوا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک سر اعظم کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا راز ہے، جو راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو بتایا تھا، تو وہ راز جو ہے انہوں نے افشا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی، تو اس لیے اس کے اندر سر اعظم کا بیان ہے کہ ایک راز تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کیا تھا ازواج سے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جو عصر کے بعد کھڑے کھڑے ہر زوجہ مطہرہ کے گھر میں جاتے تھے خیر خیریت پوچھنے کے لیے، تو بس بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے کھڑے بس خیریت پوچھی، تو تمام 9 ازواج ہوتی تھی، سب کے ہاں یہ گویا کہ آپ کا یہ ایک ہولانِ ہول ہو جاتا تھا، چکر لگ جاتا تھا۔ تو لیکن یہ کہ ایک مرتبہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو جب آپ کھڑے کھڑے خیریت معلوم کر رہے تو انہوں نے آپ کے لیے شہد رکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو شہد بہت پسند تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شہد تھوڑا سا آپ کے لیے، آپ یہ پی لیجئے۔ اس کے پینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور آپ نے وہ شہد پیا۔ اب اتنا سا وقفہ ذرا زیادہ ان کو مل گیا، ادھر ظاہر ہے کہ وہ حجرے قریب قریب تو تھے، سب ازواج ایک دوسرے پر نظر رکھ سکتی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے یہ بات کی کہ دیکھو زینب کے گھر میں زیادہ ٹھہرے ہیں، اور یہ کیوں ٹھہرے ہیں تو ہم پتہ کرتے ہیں کیا بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو شہد انہوں نے پلایا تو اس وجہ سے زیادہ ٹھہرنا پڑا۔ تو آپس میں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں تو ہم یہ کہیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے بو گوارا نہیں تھی، آپ بہت ناپسند فرماتے تھے، تبھی آپ کچا لہسن نہیں کھاتے تھے کہ لہسن کی خاص بو ہوتی ہے آپ، اور پھر ایک ایک ملائکہ کے ساتھ آپ کی ہمیشہ گفتگو ہوتی تھی، آپ منہ کو پاکیزہ خوشبودار رکھتے تھے۔ اب جب یہ کہیں گے تو آپ بہت امبیرس ہوں گے، تو آئندہ سے ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ وہ زینب کے یہاں شہد پئیں۔ وہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حفصہ کے گھر میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ کہا کہ بو آ رہی ہے، اچھا کس قسم کی بو آ رہی ہے؟ کہتے ایسے لگتا ہے جیسے مغافیر کھایا، مغافیر ایک گوند ہوتی ہے جو درخت سے چپٹی ہوتی ہے، لگتا ہے آپ کو مغافیر جیسی بدبو آ رہی ہے، تو مغافیر کی ذرا کرہی بری بو ہوتی ہے۔ کہ نہیں میں نے تو زینب کے گھر میں شہد پیا ہے، اور یہ بو کہاں سے؟ تو وہ ازواج یہ کہنے لگی، زوجہ بتا کہنے لگتا ہے کہ وہ مکھی پھر کسی ایسے مغافیر پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس لیا اس نے شہد، تو لہذا یہ شاید اسی کی بو شہد میں آ گئی۔ میں کہا ہو اچھا، تو آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، کیونکہ اس سے بو جو آتی ہے اور ایسی مکھی کسی جگہ بیٹھ کے جو وہ رس چوس سکتی ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ نے قسم کھا لی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ بات دہرائی تو آپ کو اور یقین ہو گیا کہ لگتا ہے واقعی بو آ رہی، کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا انہوں نے بھی یہ کہا، آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں۔ اس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، تنبیہ فرما دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ تو نے کیوں حرام کر لیا اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی، اور صرف اس لیے کیا کہ تیری بیویاں خوش ہو جائیں، تب تغی مرضات ازواج سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تو نے حلال کو حرام کر لیا، تو یہ تنبیہ فرمائی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ازواج سے کہہ دیا کہ بات سنو، تم زینب کو اس بات کا ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ جو ہے اس کا دل ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے بڑی محبت سے شہد پلایا ہے۔ اب اگر تم لوگ کہو گی کہ بو آ رہی ہے، آئندہ حضور نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ شہد تمہارے یہاں نہیں پئیں گے، تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو اس سے یہ شیئر نہیں کرنا، بس بات یہی ختم کر دو۔ اب ظاہر ہے لیکن یہ تو آپس میں سوکروں کا رشتہ تھا، تو اب انہوں نے وہ آگے راز بتا بھی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور یہ کہا کہ شاید آئندہ نہیں پیوں گا۔ اب ان کا بھی دل بھوجا، ادھر ہی آیات اتر آئیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ پوچھا کہ تم لوگوں نے وہ راز افشا کر دیا، تم نے بتا دیا، اسے ذکر کر دیا؟ تو کہنے لگے، اب وہ یہ حیران ہوئی کہ یہ تو آپس کی بات تھی، ان کو کیسے پتہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟
کیونکہ ہم نے تو گویا کہ خاص لوگوں کے اندر بات رکھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ حفصہ سوچنے لگی حضرت عائشہ نے بتا دیا، وہ سوچنے سے حفصہ نے بتا دیا، تو گویا کہ آپس میں یہ ایک غلط فہمی سی پیدا ہونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے جو ہے علیم الخبیر نے بتایا، وہ ذات جو علیم الخبیر ہے اس نے مجھے بتایا، تو اس پر جو ہے یہ اس کے اندر ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی، تو اس پر خیر وہ بڑی شرمندہ ہوئی، اور پھر یہ کہ آیات اتر آئیں کہ تم لوگوں نے چونکہ نبی کا راز افشا کر دیا، لہذا تم لوگ توبہ کرو اور یہ استغفار کرو، کہ اس لیے کہ تم لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی کو ایک طرح کی اذیت و ایذا ہوئی ہے۔ تو یہ سورت تحریم جو اس وقت نازل ہوئی جس کے اندر یہ حقیقت بتائی۔ اس سے پہلی والی سورت میں آپ نے سنا تھا کہ ازواج جو گھر کے بیوی بچوں کے حقوق کا تذکرہ تھا، بیویوں کی دلداری کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بیویوں کی دلداری کریں لیکن اعتدال کی حد میں رہیں، اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر حاوی کر دیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر لیا صرف اس لیے کہ ان کو وہ بو بری لگ رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ازواج جو ہوں گی تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ماحول رکھے، لیکن اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ ٹوٹنے لگے۔ اس میں اعتدال کی تعلیم دے دی گئی کہ اپنے ازواج کو اعتدال سے رکھیں، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا بتا دیا کہ اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پر اتنے تک آپ کو شفقت اور محبت اور نگرانی رہنی چاہیے تاکہ وہ کسی جہنم کے راستے کی طرف نہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نہ ٹوٹے۔ تو یہ حقیقت اس سورت کے اندر واضح کی گئی۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک بڑا زبردست اس کے اندر فائدہ یہ کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میاں مجھے محبت سے، راحت سے اور عزت سے رکھے، اور میرے بچے جو ہوں وہ بچے میرے فرما بردار رہیں ہمیشہ، تو روزانہ ایک مرتبہ سورۃ تحریم تلاوت کیا کرے، روزانہ۔ اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ بیوی چاہتی کہ شوہر محبت دے اور بچے عزت کریں، تو روزانہ ایک مرتبہ سورۃ تحریم تلاوت کرتے رہے، انشاءاللہ آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالی شوہر کو اس کے اوپر شفیق رکھیں گے، اور بچے جو اس کے ہوں گے وہ جو اس کے فرمانبردار تابعدار رہیں گے۔ یہ ایک اس کا بہترین فائدہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر جو ہے وہ جسم میں درد ہے، یعنی پسلیوں میں درد ہے، سینے میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، تو بدن کے کس حصے میں، خاص طور پسلیوں کا اور سینے کا درد، تو اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے کہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے پی لیں تو جسم کے کسی بھی جگہ پر درد ہوگا وہ درد رفع ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا۔ اگر ایک دفعہ میں نہ ہو تو 7 دن پورے کر لیں، تو 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تو بدن کے کسی قسم کے درد کے لیے مفید۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی قرض ہے اور ایسا قرض ہے اترنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو 21 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں، اور 12 آیات کی صورت ہے، 21 مرتبہ تلاوت کر کے اس کے بعد دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہی 1 ہفتے کے اندر قرض کے اترنے کی سبیل بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کے زبردست فضائل و فوائد ہیں۔ اور جہاں تک جو ہے اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک تعبیر یہ ہے کہ ایک ایسی بیوی یا عورت تمہیں ملے گی جو تمہارے جسمانی اور مالی دونوں اعتبار سے تمہارے لیے مضر ثابت ہوگی، یعنی ایسی عورت سے شادی کر بیٹھو گے کہ وہ عورت تمہارے مال کو بھی فنا کرے گی، تمہاری صحت بھی تباہ ہوگی اور زندگی تمہاری ٹینشنوں میں پڑ جائے گی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ اور اگر ایسا خواب دیکھ لے تو چاہیے کہ حسب توفیق صدقہ دے کے اللہ سے خیر کی دعا کر لے تاکہ کسی ایسی عورت سے شادی نہ ہو جائے، یا جو عورت ہے اس کی طرف سے اس قسم کی کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ اور دوسری تعبیر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہے توبہ کو اللہ قبول کر لیں گے، اس کی جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں خاص طور پر گھریلو زندگی کے اعتبار سے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ظلم ہوا، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، لہٰذا اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور وہ گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے۔ اس کی تعبیر ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے یہ دیکھا تو اس کا مطلب اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوگا، 1 بیوی ہے، 2 بیوی ہے، 3 ہے، 4 ہے، 4 تک کی اجازت ہے، تو بیویوں کے ساتھ کسی جھگڑے کا اندیشہ ہے، لہذا حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے سے ہی حسب توفیق صدقہ دے دے اور معاملات کو بہت ہی ٹھنڈے دل سے جو وہ حل کرے، ورنہ بیویوں کے ساتھ اندیشہ جنگ و جدال کا بڑھ سکتا ہے اور گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ اس کی جو ہے بہت مطلب یہ اس میں ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ مل سکتا ہے آپ کو اگر یہ خواب میں آ جائے کہ جھگڑا ہو سکتا ہے، لہذا بی کیئرفل۔ کالوں کا سلسلہ ہے جی بالکل ہمیشہ کی طرح کالیں ہیں بہت ساری، تو کالز لینی شروع کرتے ہیں۔ پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی السلام علیکم پروفیسر۔ وعلیکم السلام۔ اور
حضرت مفتی صاحب بہت ادب سے السلام علیکم. محمد آصف عرض کر رہا ہوں سیکرامنٹو سے. ماشاءاللہ آپ لوگ کا پروگرام ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے، اور آج تو جلدی بھی ہو گیا 1 گھنٹہ، اور پھر بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے ٹائم پہ شروع کر دیا. جزاک اللہ. اچھا حضرت، میں پاکستان کراچی میں ایک کاروبار کا بات چل رہی ہے، وہاں پر ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ ریسٹورینٹ ایک کھولنا چاہ رہے ہیں چھوٹا سا. میں نے استخارہ کیا تھا، اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ 2 دکانیں ہیں. ایک دکان میں میں اندر ہوں، ایک دوسری دکان میں مٹھائی کی دکان ہے، وہ بانٹ رہے ہیں مٹھائی. تو میں اپنے کھڑکی سے سر باہر نکال کے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو کہتا ہوں آگے بھائی اپنی مٹھائیاں لے لو، یہ وہ بانٹ رہے ہیں. تو دوسرے دن جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں خواب نظر آیا یا میرا وہم تھا یا کیا تھا، مجھے صرف سانپ ایک نظر آیا بس. اور تیسرے دن میں نے کیا، اس میں کچھ نظر نہیں آیا. تو ذرا جزاک اللہ اس میں مہربانی کر کے بتا دیجیے کہ یہ کاروبار کرنا بہتر ہے نہیں، اور خاص دعاؤں کی درخواست. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالی برکتیں دے اور آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے. استخارے میں بہت اچھا اشارہ ہے. انشاءاللہ اسے ریسٹورنٹ کا جو بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو خوب خیر و برکت اور خوشیاں ملیں گی اور مالی خوشحالی ہوگی. بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. مٹھائیاں دیکھنا، مٹھائیوں کو تقسیم کرنا، یہ سب خیر خوشی کی علامت ہے. اور سانپ دیکھنے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے اس کاروبار خوشحالی سے دوست خوش ہوں گے، دشمن جلیں گے. تو دشمن بھی دکھائیں گے، دشمن جلیں گے اپنے حسد میں، بغض میں آپ کی ترقی خوشحالی دیکھ کر. تو اس لیے آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے گا. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. یور آن ایئر. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی حضرت، میں عظمیٰ قریشی بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. پروگرام کی تعریف کے لیے تو حضرت میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں پوری ڈکشنری بھی کسی بھی زبان کی تلاش کروں، شاید مجھے آپ کی تعریف کے لیے، پروگرام کی تعریف کے لیے کوئی الفاظ نہ ملیں. اور حضرت میں تو یہ بات کہوں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیس کا نوبل پرائز عمران خان کو ملے. آپ میرے دل کی کیفیت نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے. اللہ گواہ ہے کہ میرے لیے آپ کی محبت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. میں کہوں گی وہ پیس کا نوبل پرائز آپ کو ملے، کیونکہ جس طرح آپ ہمیں ذہنی سکون دیتے ہیں، ہمیں آیتیں بتاتے ہیں، ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، ہم پہ سے گندے اثرات ہٹاتے ہیں، اور جو سکون ہمیں ملتا ہے، اور چاند کے مسئلے پہ جس طرح ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور جو ذہنی سکون لوگوں کو ملا ہے، اس کے لیے تو پیس کا نوبل پرائز آپ کا ہے، آپ کو ملے. میں تو لوگوں سے کہوں گی پٹیشن دائر کریں کہ مفتی منیر کو ملے. جو سکون ہمیں آپ سے حضرت، آپ یقین کریں میں 2 دن پہلے روئی جا رہی تھی آپ کی محبت میں، ایز اے عالم، ایز اے باپ، روحانی باپ. میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتی. میرا اللہ اس وقت گواہ ہے، مجھے حضرت آپ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے بڑی ندامت تھی حضرت کہ ہم صرف آپ سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. جس طرح ایک مرید کو کرنا چاہیے وہ ہمارے اندر بات نہیں ہوتی. اور ہم لوگ آپ کو سے اچھی بات، اسلام کی بات سے زیادہ آپ سے مسئلے مسائل میں الجھے رہتے ہیں. حضرت میں آپ سے بہت درخواست کروں گی کہ آپ میرے اوپر خاص نظر کرم کریں. اور میں لوگوں سے کہوں گی کہ جو حضرت کے قریب ہیں پلیز انہیں حضرت کو پکڑ لیں، کہیں نہ جانے دیں. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو اللہ نے کتنی قریب نعمت دے دی ہے. اور میں آپ کو 18 سال کے تجربے سے بتا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری طرح آپ بھی وقت ضائع کر دیں اور حضرت کو نہ سمجھ سکیں. اور دوسرا حضرت میں اپنا مسئلہ یہ کہوں گی کہ میرے نا سر کی کھال میں بڑی خارش ہے، بہت زیادہ جلن ہے، اور مطلب دوا سے بھی صحیح نہیں ہوئی، اور میرے تقریباً 80% سر کے بال گر گئے. تو آپ نے سورہ والضحیٰ بتائی تھی زیتون کے تیل پہ اور کلونجی کو پیس کے ملانے سے، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا. پلیز مجھے دوبارہ کوئی اچھی دعا بتا دیں، میرے بال گرنا رک جائیں. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے تو آج عجیب و غریب انداز سے اظہار محبت کیا ہے. یہ آپ کا حسن زن اور آپ کا جو اظہار محبت ہے. باقی محبت میں انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے محبوب اور مخدوم کو سب کچھ مل جائے. اور باقی میں تو ان پیس سے نوبل پرائز کا محتاج نہیں ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے. یہ تو دنیا کی ایک چیز ہے، دنیا تک رہ جاتی ہے. اصل تو ہمیں آخرت بنانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اصل دنیا کے اندر پیس سے نچھاور کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اگر ہماری قیمت بن گئی اور اللہ کے ہاں ہماری جو یہ ایک سبحان اللہ بھی قبول ہو گئی تو ہمیں الحمدللہ دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے.
اس لیے ان پیس کے نوبل پر آپ کی محبت آپ نے یہ اظہار کیا، اور نہ ہم ان چیزوں کے نہ محتاج ہیں، اور نہ اللہ اس کی کوئی حرص ہمارے دل میں پیدا کرے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے واقعی بہت یونیک ہے، اور واقعی آپ کی انتہائی محبت کی علامت ہے۔ اللہ آپ کو خوب خوشیاں اور برکت عطا فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو سوال کیا اس کے لیے نوٹ کر لیں۔ اب آپ یہ کریں کہ ہلدی لے کے اس ہلدی کے اندر تھوڑا سا جو پانی مکس کریں، مکس کر کے اس کے اوپر سورۃ انا انزلنا 11 مرتبہ دم کریں، 11 مرتبہ دم کر کے وہ جو پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو سر کی جلد پہ لگائیں، جو متاثرہ حصہ سر کا وہاں لگا لیں، آدھا پونا گھنٹہ تک لگا رہے، اس کے جب وہ خشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ وہ سر دھو لیں۔ تو یہ آپ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، تو بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، اور خارش وغیرہ کی جس قسم کی الرجی ہے سب رفع ہو جائے گی، بہت مجرب ہے۔ اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ کی نیک خواہشات کی اللہ کے یہاں قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے اپنے 2 مسئلے آپ سے کہنے تھے۔ ایک تو مسئلہ یہ مفتی صاحب کہ میں لاسٹ منتھ اپنے مطلب ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور ڈینٹسٹ کے پاس، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے بون لاس کا پرابلم ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت جو ہیں وہ خود بخود جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوز ہو جاتے ہیں، تو اس کا کچھ 50% ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہاں مطلب کچھ ایسا کیور نہیں ہے اس کا۔ تو مجھے اس کے لیے آپ سے پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے تھا کہ اوور آل ماؤتھ کی ہیلتھ کے لیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا مفتی صاحب کہ میرے جو بھائی ہیں وہ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیملی 22 مارچ کے بعد، تو میں چاہتی ہوں آپ ان کے لیے بھی کچھ بتائیں تاکہ ان کو ویزا ملنے میں مطلب آسانی ہو۔ تو بس یہ 2 ہی آپ سے کویشچن تھے میرے۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے لیے پہلے سوال کے نوٹ کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 450 دفعہ پڑھنا ہے ظہر کے بعد، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے لیے، انشاءاللہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی۔ اور دوسرے بھائی کے مسئلے کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ بھی 41 ڈیز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا جو بھی مطلوبہ مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو ہیلو، جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے تو سوال پوچھنے میں۔ جی پوچھیے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ میں خوف زیادہ دیکھتے فلٹر سے ہونا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور دوسرا یہ جو وظیفہ بتایا تھا کیا پر جا رہی ہوں میرے سر کے لیے، حسرت الکافرون، میں نے جاری رکھا ہے لیکن اس سے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کچھ فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ الناس، قرآن کی آخری 2 سورتیں وہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، یہ شروع کر دیں، اور یہ 21 ڈیز کرنا ہے۔ اور جو دوسرے مسئلے کے لیے اگر وہ نہیں اس سے درست ہو رہا ہے تو سورۃ علم نشرح، سورۃ علم نشرح 7 دفعہ روزانہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے ان کو پلانا ہے، یا ان کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں، اور یہ 41 ڈیز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نیک صالح ہو جائیں گے اور اللہ ان کو نماز کی توفیق دیں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔ پہلی بریک کا وقت ہو گیا، ٹائم تو تیزی سے گزر ہی رہا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے جناب ہاشم اقبال صاحب نے سین ہوزے کیلیفورنیا سے۔ اللہ آپ کو اس تجارت کی اجازت دے انشاءاللہ، اور چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک نیو یارک سے آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہے، یعنی شبے کا ازالہ۔ حضرت شبے کے ازالے میں سوال یہ آیا ہے کہ آج کل پاکستان میں بعض علماء یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جو ہم ایک فروٹ کھاتے ہیں اسٹرابیری،
یہ اسٹرابیری جو ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق جہنم کا فروٹ ہے، اور یہ بات جو ہے وہاں پہلے تو تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تھی، پھر یہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتے پھیلتے یہاں تک بھی کچھ یہ بات آئی۔ تو اب ہمارا سوال آپ سے یہ کہ آپ فرمائیے کہ یہ اسٹرابیری کیا جہنم کا فروٹ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو کچھ کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے۔ یہ تو بہت خوب لائے شعبہ بھائی۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جہنم کا بھی پھل ہو بالفرض والمار جی تو کیا حرج ہے؟ سب سے بڑی چیز تو جہنم کی آگ ہے، جی آگ جہنم کی چیز ہے، بالکل ہے، تو کیا مطلب دنیا میں ہم آگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ بہت اٹھاتے ہیں ہر وقت۔ اور یہ جو لوہا زنجیریں، یہ لوہا جو ہے بڑی بڑی زنجیریں جو ہے اس میں باندھے ہوں گے جہنمی، زنجیریں جہنم کی چیز ہے، تو ہم دنیا میں زنجیروں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہمارے سارے بریز زنجیروں سے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی تو جہنم کا ہونا اس پر کیا دلیل ہے کہ دنیا کے اندر وہ جائز نہیں ہے؟ بلکہ خود انسان جہنم کا ایندھن ہے، پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، تو مطلب کیا مطلب دنیا میں انسانوں کو ملنا چھوڑ دیں کیونکہ انسان جو ہے وہ جہنم کی چیز ہے۔ تو یہ بات، کیونکہ آگ کا جہنم کا ہونا یہ تو بالکل صریح اور واضح ہے جی کہ آگ جہنم کا عنصر ہے، آگ جنت میں آگ ہوگی نہیں جی ہے، تو پھر آپ دنیا میں آگ سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یہ بات تو اتنی مضحک خیز ہے کہ پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے کہہ دی کہ جہنم کا پھل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں جس بھی عالم نے یہ بات کی ہے ان کو بڑا مغالطہ لگ گیا، وہ شاید قرآن کریم کی اسی آیت سے استدلال کرنا چاہتے ہوں گے۔ سورہ دخان کے اندر آیت ہے، غالباً 42 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الحسیم، کہ زقوم کا جو شجر ہے وہ جو ہے وہ گناہ گاروں کی خوراک یعنی جہنمی کی خوراک ہے۔ تو مزے کی بات ہے وہاں تو شجرۃ زقوم ہے، زقوم کا درخت ان کا، ثمرۃ زقوم تو نہیں کہا کہ زقوم کا پھل، وہ تو پھل کی ممانعت پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ سوبری پھل جو ہے اس کو زقوم قرار دے کر کہہ رہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کریم میں تو پھل کا لفظ نہیں، وہاں تو شجرہ کا لفظ ہے کہ یعنی شجرہ کھایا جائے، تو اس کا درخت کھانا جو ہے، درخت جو ہے وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، اور دنیا کے اندر اس کا درخت تو کوئی نہیں کھاتا، پھل کھاتا ہے، اور قرآن میں پھل کا لفظ ہے نہیں۔ قرآن میں تو ثمرۃ زقوم ہونا چاہیے پھر کہ زقوم جو ہے اس کا پھل کھانا جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، جبکہ وہاں تو شجرۃ زقوم ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنم کی خوراک ہے، اور دنیا میں زقوم کا درخت کوئی نہیں کھاتا۔ کیا اسٹرابری کی جو بیل ہے، جو درخت ہم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، ہم تو پھل کھاتے ہیں، اور پھل کی ممانعت قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے زقوم کے لفظ سے یہ بات نکالی ہے تو وہ بھی ان کو مغالطہ لگ گیا کہ انہوں نے زقوم کا جو درخت جو ہے اس کو خوراک سمجھ لیا، حالانکہ جو دنیا کے اندر تو پھل کھایا جاتا ہے، درخت نہیں کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں مزے کی بات مجھے یاد آ گیا کہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی جو میں نے بھی آپ کو کہی کہ وہ فرما رہے کہ میں ایک جگہ محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ بھی تھے اور میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو اس میں سے ایک شخص جو مکہ میں رہتے تھے ہندوستانی، انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یہاں ہمارے زقوم کا درخت ہوتا ہے، زقوم ہوتا ہے یہاں مکہ میں، تو زقوم کا جو پھل ہے وہ مائیں کھاتے ہیں، جبکہ کسی نے کہا جی قرآن میں آتا ہے کہ وہ ان شجر زقومی طعام الحسیم کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ تو جہنمی کی خوراک ہوگا، تو ہم یہاں کھاتے ہیں، تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہاں قرآن میں تو شجرۃ زقوم کی ممانعت ہے، شجر زقوم ذکر ہے، ثمرۃ زقوم کا ذکر تو نہیں ہے، ہم تو پھل کھاتے درخت تو نہیں کھاتے، تو لہذا اس آیت کے غیر یہ بات آتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ میری جو بات ہے اس کی تائید تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس استدلال سے ہو گئی کہ وہاں ثمرہ کا لفظ نہیں، وہاں شجرہ کا لفظ ہے، لہذا جن عالم صاحب کو مغالطہ لگا تو وہ مغالطہ ان کو لگ گیا، ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض والمحال وہ جہنمیوں کی خوراک بھی ہو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں دنیا میں کھانا حرام ہو گیا؟ کیونکہ جہنم کے اندر جو بھی چیز ہے وہ آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، وہاں کے درخت بھی آگ کے ہوں گے، وہاں کے پھل بھی آگ کے ہوں گے، ہر چیز آگ کی ہے، تو دنیا کے اندر جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ تو آگ کا بنا ہوا نہیں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے تو ان کی خوراک تو آگ کے بنے ہوئے پھل کی ہے، تو دنیا میں ہم جو کہا یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی اصل مٹی ہے، تو آگ کی وجہ سے مٹی کی ممانعت کہاں سے ہو گئی؟ تو اس لیے جہنمی کی جو خوراک ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے،
دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں وہ تو مٹی کا بنا ہے، نوعیت ہی الگ ہے. جب نوعیت دونوں پھلوں کی الگ ہے تو پھر اس پر یہ استدلال کرنا کہ دنیا کے پھل جہنمیوں کے نہ کھاؤ، لہٰذا یہ بھی ان کی بات موذی کا خیز ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل میں جو زقوم وہاں ہے، جو جہنمیوں کا زقوم، اس زقوم سے مراد اور ہے. اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو یہاں والے کی ہے، وہ نام سیم ہے، نوعیت الگ ہے. لہذا جب نام سیم ہے، نوعیت الگ ہے. اور کتنی چیزیں ہیں. اب دنیا کا جو سیب ہے یہ ایسا سیب آخر میں ہوگا، لیکن دونوں کی اندرونی کیفیت نوعیت میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس کا ذائقہ اور وہاں کا ذائقہ، جنت کے پھل کا اور دنیا کے پھل کا آسمان زمین کا فرق ہوگا. شکلیں اور نام سیم نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایسی باتیں کر کے آپ عوام الناس کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، ان کو ایک وسوسے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اسٹرابری کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. یہ تو اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز، ایک پھل اللہ نے دنیا میں اتارا ہے. یہ کون انسان نے جو سائنس ٹیکنالوجی سے بنا لیا، یہ مٹی کے اندر اگا پھل ہے. تو لہذا اللہ کی حلال کی چیز کو حرام کرنا یہ خود ایک کفر کی بات ہے. خود قرآن میں اللہ نے منع کیا. کون ہے جو جن چیزوں کو حلال کر کے تمہاری زینت بنا دی ہے زندگی کی، کون ہے جو اس کو حرام کرتا؟ تو جن مولوی صاحب نے جذبات میں یہ بات کہی ہے تو ان کو اس سے برخار رجوع کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ یہ شجرہ زقوم کی ممانعت ہے، ثمرہ زقوم کی ممانعت نہیں. اور ہم ثمرہ کھاتے، شجرہ نہیں کھاتے. نہیں، بات سمجھ میں آ گئی. بالکل بالکل. میں تو یوں پریشان تھا کہ کل ہی میں نے اسٹرابیریز کھائی ہیں رات، تو جب یہ سنا تو یہ پریشانی ہو گئی کہ کیا یہ صحیح کیا غلط کیا. دبا کے کھائے، کوئی بات نہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں. بہت شکریہ. کالوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہلو، وعلیکم السلام. جی حضرت عثمان دوبارہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. حضرت مجھے 3 سوال پوچھنے ہیں. مجھے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم اپنے والدین کو پڑھ کے بخشتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام ان کو ان کے ازواج محترات کو پہنچائیں اور پھر اپنے پیرنٹس کو پہنچائیں؟ تو کیا ہم ڈائریکٹ اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. خیر، آپ خوش نصیب ہیں کہ دوبارہ کال آپ کی مل گئی ہے. واقعی آپ سچی محبت کرتی ہیں، اسے اللہ نے دوبارہ آپ کو موقع دے دیا، ورنہ یہاں تو لائنیں فل ہوتی ہیں. تو نہیں، بالکل اس میں ڈائریکٹ آپ اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ان کے حق میں جو اصال ثواب کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں. ان کے لیے آپ کو دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کریں گے. جب ان کے لیے قبول کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بہت بعید ہے کہ اللہ ان کے حق میں قبول کر لیں، آپ کے والدین کے حق میں قبول نہ کریں. اللہ جب قبول کرتے ہیں پھر وسعت سے سب کے لیے قبول کرتے ہیں. اس لیے ہم صلاۃ و سلام ہر دعا میں شامل کرتے ہیں کہ نبی پر صلاۃ و سلام تو رد ہوتا نہیں، قبول ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ جب اس کو قبول کرتے ہیں تو ہماری دعا کو بھی ساتھ قبول کر لیں گے. اس لیے جو ہے انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے کہ یا اللہ ان کے صدقے تو فیض سے یہ جو ہے اصال ثواب ہمارے والدین کو کر دے، کیونکہ ان کے حق میں جب قبول ہوگا تو ہمارے والدین کے حق میں بھی ڈیفینیٹلی قبول ہو جائے گا. اس لیے ان کو شامل کرتے ہیں. لیکن ویسے قواعد اور اصول کے مطابق آپ ڈائریکٹ صرف اپنے والدین کو بھیجنا چاہیں بالکل بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس میں قبولیت جو مشکوک رہتی ہے، لیکن ان کو پیاروں کو ملا لیں گے تو قبولیت یقینی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. السلام علیکم. میں میری لینڈ سے بات کر رہی ہوں، حضرت جی کی مرید. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. حضرت جی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، تو میں نے گھر خریدنے کے لیے استخارہ کیا تو ڈریم آیا کہ میرے فرینڈس ہیں تو وہ اس میں ہیں اور اس کو 3-4 سبز پلر لگے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر گھر کے لیے آفر جو ہے ہم نے جیسے 290 کا تھا 250 دی تو وہ ہمیں نہیں ملا تو کسی اور نے خرید لیا. تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اور مطلب اگر ایک ہی چیز ہے کہ گھر کے اوپر مارگیج ہے اور اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرائے کے لیے نہیں چڑھ رہا تو اس کے لیے آپ نے استخارہ کیا کہ یہ کرائے پہ چڑھے گا تو مارگیج ختم کرنے کے لیے صورت کا حق پڑے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو اب بیچ کے قرضہ ختم کر دے
تو یا پھر استخارہ جو کیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا پتہ کہ کرائے پہ چڑھے گا، تو بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیچ کے اس کو قرضہ ہی ادا کر دیا ہے. جی ہاں جی، جہاں تک آپ نے استخارہ دیکھا ہے اس میں تو اشارہ یہی تھا کہ یہ مکان آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث تھا، تو آپ اس کو خرید لیتے. تو 290 اس کی آفر تھی، آپ نے 250 لگایا، لیکن آپ اس طریقے سے اس کی نیگوشیشن رکھتے کہ کچھ آپ بڑھتے رہتے، کچھ اس کو ہولڈ کرتے رہتے. تو کیونکہ استخارے میں 4 پلر سبز دیکھنا اور مدینہ شریف میں رہنا، تو یہ گھر آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث تھا. اس کا استخارے سے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ اس گھر کو جانے نہ دیں، تو کچھ نیگوشیشن جاری رکھیں. اگر ڈیڈ لاک کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ نکل جائے گا، وہی ہوا نکل گیا. تو ایسی صورت میں تو اس کو ہولڈ کر کے رکھنا چاہیے. کم زیادہ کرتا رہے آدمی، تھوڑا تھوڑا آفر بڑھاتا رہے، 2000 بڑھا دیے، 3000 بڑھا دیے، تو چلو 50 نہیں تو 60 65 پہ ڈن ہو جاتا. تو وہ گھر آپ کے لیے اچھا تھا، آپ نے اس کو لوز کیا. اور باقی جو دوسری بات ہے وہ بہت اچھا کیا آپ نے، جو وہ اس کو بیچ دیا، بیچ کے آپ نے جو ہے قرضہ ادا کر دیا، بس ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ کنفیوژن ختم ہی ہو گئی ہے. اگر وہ ہوتی تو پھر اس کا میں سولوشن بتاتا، لیکن آپ نے بیچ کے قرضہ ادا کر دیا تو بہت اچھا کیا، قرضے سے جان چھوٹ گئی. جی بہت شکریہ. حضرت کچھ سوالات ہیں. یوٹیوب پہ ایک سوال ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے خواب میں درود ابراہیمی پڑھا، تو وہ اس کی تعبیر چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہے. اگر آپ ویسے صلاۃ والسلام پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں تو اس کی قبولیت کی علامت ہے. اور اگر نہیں پڑھتی تو آپ پڑھنا شروع کر دیں. خاص طور پہ جو آل رسول اہل بیت ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک کریں. اگر دائیں بائیں آپ کے کوئی ہیں اہل بیت ہیں، سید سادات ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیونکہ درود ابراہیمی اصل میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں بلکہ آل محمد بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے لطف و کرم کا معاملہ رکھیں، یہ آپ کو اشارہ کیا گیا ہے. اور صلاۃ والسلام کی ایک تسبیح تو روز ضرور پڑھا کریں درود ابراہیمی کی، اس سے آپ کو منافع ملیں گے. بہت خوب. اسی طرح یوٹیوب پہ التمش خان ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے، مجھے کچھ بتائیں کہ میرا کاروبار جو ہے وہ کامیاب رہے. کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا. بہت اچھا. اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ 101 دفعہ آپ پڑھیں عشاء کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھ کے جو اپنی پراپرٹی کاروبار کی دعا کریں. انشاءاللہ غیب سے اللہ مدد کریں گے. اور یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خیر و برکت ہو جائے گی. بہت خوب. اسی طرح بحرین سے فیس بک پر شاید نام ہے محبت فاروق، پتہ نہیں میں صحیح نام لے رہا ہوں کہ نہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سٹروک کچھ ان کو ہوئی تھی اور پیرالیسس ہو گیا ہے، کچھ کلاٹس وغیرہ پیدا ہو گئے تھے جسم میں، بلڈ کلاٹس. تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ بتائیں کہ یہ بیماری ہے ان کو سیریس، تو اس کا حل چاہتے ہیں. اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک. یہ آیتیں جو ہے آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے روز. پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ آدھی چمچ یا چھوٹی چمچ چائے کی اس پہ دم کر کے وہ زیتون کا تیل پی لیں. زیتون کا تیل نہ پی سکیں تو 1 گلاس پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور یہ 71 ڈیز آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی جسم میں کہیں بھی بلاکیج ہوگی یا بلڈ کلاٹ وغیرہ بن گئے بالکل صاف ہو جائیں گے. بہت ہی مجرب ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. اب کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ کی بات، بولیے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. آپ کا پروگرام میں اس وقت دیکھ رہی ہوں جب آپ کا غیب کی باتیں آتا تھا، تو آپ سے بہت عقیدت اور محبت ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آمین ثم آمین. مفتی صاحب مجھے اکثر ڈائریا رہتا ہے، کبھی کبھی بہت کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کوئی خاتون، غریب خاتون ہے جو عمرے کی خواہش مند ہے، کیا ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور سوال ہے چھوٹا سا کہ 2 وظیفے کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، کتنے دن کا؟ جی شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ تو بہت ہماری پرانی ویور ہیں، اور اللہ آپ کا یہ سننا اور عمل کرنا قبول و منظور فرمائے. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کے لیے سورۃ قریش یہ 7 مرتبہ روزانہ اپنے کھانے پینے پہ دم کر کے کھایا کریں. اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے جو مسائل ہیں سب کے سب حل ہو جائیں گے.
اور جو دوسرا جو ہے جو غریب خاتون ہے مستحق ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، وہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں، بالکل زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہیں اور اس کو مالک بنا دیں، زکوٰۃ کی رقم دے دیں، اس سے وہ بالکل عمرہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک تیسرے سوال کا تعلق ہے تو کوئی وقفہ ایسا کوئی متعین نہیں ہے کہ ایک وظیفے کے بعد آپ 2 دن کا وقفہ کریں، 1 دن کا وقفہ کریں، نہیں، اگلے دن سے شروع کر سکتے ہیں، اگلے گھنٹے سے شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی، ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے شروع ہوں تو کہا جاتا ہے جی پہلی جمعرات سے یہ وظیفہ شروع کریں یا پہلی اتوار سے شروع کریں، تو اس قسم کی اگر کوئی شرط کسی وظیفے میں ہے تو اس کا اہتمام کریں، ورنہ آپ جو وہ ایک کے ختم کے بعد دوسرا وظیفہ اور اذکار شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آپ سے اپنے خواب کا مطلب پوچھنا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا میرے والد کے انتقال کو 20 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جنازہ ہے اور اس میں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور میں انہیں چھونے کی کوشش کر رہی ہوں، بہت پریشان ہوں، مگر کچھ عورتیں آتی ہیں اور وہ ایک بہت بڑی مسجد سے اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ ہم اب انہیں اوپر لے جا رہے ہیں، تو اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک گاڑی میں ہوں جس میں میرے 4 بچے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں کسی بات پہ بہت بحث کر رہے ہیں، تو پلیز آپ مجھے اس کا مطلب بتا دیجیے۔ جی شکریہ۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے والد صاحب کی بہت اچھی حالت ہے، وہاں پہ ان کی بخشش ہو گئی ہے، وہ اچھی حالت میں ہیں کہ آپ نے دوبارہ ان کو دیکھا اور بالکل ایسے جیسے تازہ بھی جنازہ ہے، ان کی بخشش کی علامت ہے، لیکن ان کو مزید ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو یہ پڑھ کے بخشیں یا مالی صدقہ کریں، کھانا وانا پکا کے غریبوں کو دیں، انشاءاللہ جو ان کو خیر و برکت ملے گی۔ اور بھائیوں کا آپس میں اس طرح گفتگو کرنا، اس کا مطلب ہے ان والد کی روحانی توجہ سے ان میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوگا۔ آپس میں اس طرح گفتگو کرنا، بحث و باسا، یہ آپس الفت اور محبت کی علامت ہے، انشاءاللہ ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب، میں آواز نہیں آ رہی آپ کی، کون بول رہی ہیں؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں دلی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے شو پہ ہم ریگولرلی کال کرتے رہتے ہیں۔ میرے ابو نے فون بھی کیا تھا بھائی کے لیے کوئی دعائیں پوچھنے کے لیے، تو ماشاء اللہ سے وہ MA ماسٹرز کر رہے ہیں، ہی از ان لنڈن کرنٹلی، تو ابھی ان کی انٹرنشپ کی باری آ رہی ہے، تو آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست تھی کہ ان کی اچھی جگہ انٹرنشپ لگ جائے، جو آگے بھی فائدہ ہو، جاب میں بھی انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ ہو۔ اور ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ بچے ہونے کے بعد میں نے کریئر بریک لیا تھا کچھ ٹائم کے لیے، گھر کا بھی اور بچوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب وہ تو ایک جاب، آئی ایم لوکنگ فار جاب جس میں کہ گھر اور جاب دونوں ساتھ میں مینج کر پاؤں، تو اس کے لیے کوئی اگر آپ دعا بتائیں تو۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی ماشاءاللہ، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے سورہ قریش پڑھنی 41 مرتبہ مغرب کے بعد، اور اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹا والا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہیں، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، تو یہ پڑھ کے اسے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ انٹرنشپ کا ان کے لیے سلیکشن ہو جائے گی۔ اور باقی جو آپ کے لیے نوٹ کر لیں، یا وہابو یا باعثو، یہ اللہ کے 2 نام ہے کہ یا وہابو، دوسرا یا باعثو، تو یا وہابو یا باعثو یہ عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اس سے انشاءاللہ اچھی جاب بھی مل جائے گی اور آپ جو اس کو مینج بھی کر پائیں گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، دوسری بریک کا وقت آ گیا، ہمارا ٹائم تو آلویز فلائز۔ چھوٹی سی بریک لے کے حاضر ہوں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہاشم اقبال صاحب سین ہوزے کیلیفورنیا سے آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے، اللہ آپ کے اس سپانسرشپ کو قبول کرے اور آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔ بریک پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک نیو یارک سے آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ہمارا وقت ہوا ہے تیسرے سیگمنٹ کا، لطائف علمی کا، لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی اجازت چاہیے۔ اعلان یہ ہے کہ المنیر فاؤنڈیشن کا تیسرا کیمپس مسجد یوسفین، اس کا افتتاح انشاءاللہ جمعہ 15 مارچ کو ہو رہا ہے، اور یہ کیمپس میسٹک بیچ لانگ آئلینڈ میں ہے۔
اس کا ایڈریس ہمارے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ وہاں جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائیں. 1 بجے دوپہر خطبہ شروع ہو جائے گا. اس مسجد کا، اس سینٹر کا، اس کیمپس کا افتتاح بھی ہوگا، جمعے کی نماز بھی ہوگی اور مفتی صاحب وہاں جمعہ بھی پڑھائیں گے. تو آپ سب کو انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی. اب حضرت بات کرتے ہیں لطائف علمی کی. فرمائیے آج کا دلچسپ قصہ. تو آج مجھے یاد ہے مجنوں ایک کردار گزرا ہے، بڑا عاشقانہ کردار، اس کا ایک واقعہ یاد آیا. نماز ایک عاشقانہ عبادت ہے. ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے وہ عاشق ہے، اللہ محبوب ہے، تو محبوب کے لیے انسان جو جھکتا ہے اور اس کے یہ کوئے جانا کا چکر کاٹتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں جو ہے وہ اپنی لیلا کی عشق کی مدہوشی میں سامنے سے گزر گیا. جیسے سامنے سے گزرا تو اس سے سلام پھیرنے کے بعد اس مجنوں کو پکڑا کہ مجنوں تمہارا دماغ خراب ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے سے گزر گیا. تو مجنوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی لیلا کی عشق میں ایسا مدہوش تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا دائیں بائیں کا، اور میں تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھ رہا، میں تیرے سامنے سے گزر گیا. لیکن مجھے افسوس یہ کہ تو اپنے مولا کا عاشق ہے، میں تو لیلا کا عاشق ہوں، تو مولا کا عاشق ہے اور مولا کے عشق میں مدہوش ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، لیکن تجھے دائیں بائیں کی ساری خبر ہے، یہ کیا عشق ہوا؟ کہا کہ میں ایک مخلوق کے ساتھ عشق میں اتنا غرق ہو گیا ہوں جس سے اس مخلوق کو بلایا خالق، اس کے عشق میں تیرا عالم یہ ہے، اس لیے تیرا کچا عشق کو پختہ کر، تجھے خبر ہی نہیں ہوگی جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو کہاں کھڑا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تجھے پرواہ نہ ہو. یہ ہے سچا عشق. بالکل بات تو صحیح ہے. بات تو صحیح کی ہے. تو کہا کہ سبق دے دیا اس نے. اور یہ مجنوں بھی عجیب چیز تھا، نام اس کا قیس ہے. جی واقعی جس سے عشق انسان کرتا اسی کا ہو رہے، تو پھر اللہ ایسے عشق کو بھی زندہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ آ رہا تھا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے امام حسن، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو گئے، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور وہ آ رہے تھے. راستے میں یہ مجنوں مل گیا، اس دور کا آدمی ہے یہ. تو مجنوں ملا تو امام حسن کی ملاقات ہوئی. اس کا نام قیس تھا اس وقت. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کہاں جا رہے ہیں؟ جی بس اپنی ایک طرف جا رہا ہوں. تو امام حسن نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر آ رہا ہوں. میں نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، اور یہ فرمایا کہ جس کے لیے خلافت سجنی تھی نا اس کو ہی سجتی ہے، لہذا میں نے ان کو دے دی. یہ خلافت انہی کو سجتی ہے، میں نے ان کو دے دی. یہ بات کہی تو مجنوں سوچ کے کہنے لگا نہیں، یہ خلافت اصل میں سجتی تو لیلا کو ہے. اچھا یعنی اپنا محبوب دماغ میں نا کہتے سجنے کی بات ہے تو سجتی تو پھر لیلا کو ہے، کہ امیر معاویہ کو نہیں سجتی تو لیلا کو سجتی ہے. جب یہ بات کی تو امام حسن مسکرائے فرمایا کہ انت مجنون، تو مجنون ہے. اس وقت سے ان کا نام مجنوں پڑ گیا. اچھا امام حسن نے ان کو مجنوں کہا تھا، تو ورنہ ان کا نام قیس مشہور تھا. لیکن جب یہ بات گئی کہ خلافت بادشاہ سجتی تو لیلا کو ہے، تو مطلب اتنا ہی اپنے اس معشوق کے عشق مدوش تھا کہ ہر بات کہتا تھا لیلا کی ہو جائے، لیلا کی ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں سچا عشق. تو مجازی عشق بھی کیا تو سچا کیا، تو اللہ نے اس کی عشق کی داستانوں کو آج تک زندہ رکھا. اور اس کی عشق کی داستانوں کو دیکھ کر تو لوگ جو ہے اللہ والے مولا کے عشق کی راہیں استوار کرتے ہیں. درست ایسا اس کے اشعار سے وہ مولا کا عشق نکالتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں امام رومی کہ لیلا کائنات کا عاشق، اس کے عشق کو اللہ نے زندہ رکھا. جو مولا کائنات کا عاشق ہو جائے تو اس کے تذکرے اللہ زندہ نہیں رکھیں گے. بالکل. لیکن عاشق بن گئے تو دیکھو، اس سے نماز پھر اس طرح بندہ پڑھے پھر دائیں بائیں کی خبر نہ ہو، تو یہ عاشقانہ نماز. بالکل درست، بالکل بات صحیح، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جی اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کالز ہیں کچھ شاید. ہیلو السلام علیکم، فرمائیے. جی بولیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں، ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں وہ بہت زیادہ آج کل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیسے لو اور چلے جاؤ، اور چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنا $1 کی. تو کچھ اس طرح کا ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو یا تو وہ نکل جائے یا پھر اللہ تعالیٰ میں سے زیادہ بہتر کچھ دے دے. جی تھینک یو. جی اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ قمر آیت نمبر 45.
सूरत कमर आयत नंबर 45, ये 41 टाइम पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के तसव्वुर में लाके उसके ऊपर फूंक दिया करें और दुआ कर लिया करें। इंशाअल्लाह वो या तो बाज आ जाएगा अपने इस मुतालबे से या खुद ये दफा दूर हो जाएगा और आप आसानी से अपने कारोबार को संभाल सकेंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत खूब। हजरत यूट्यूब पर एक सवाल आया है, ज़ैनब पूछ रही हैं कि ये जो लूडो गेम है ये खेलना जायज़ है या नहीं, क्योंकि कहते ये हदीस में ये है शायद कि डाइस वाली कोई भी गेम खेलनी जो है वो, किस वाली? डाइस जो जैसे लूडो का वो होता है ना, तो वो गेम खेलनी हराम है या जायज़ नहीं है। तो क्या लूडो के बारे में क्या आप फरमाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लूडो खेल सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है और कोई हदीस में इसकी ऐसी मुमानियत नहीं है। तो लेकिन यह है कि बस आपको जो फराइज वाजिबात और जो शरीयत के तकाजे वो फौत नहीं होने चाहिए। अब लूडो खेलने में आप ऐसे मुनहमिक ना हो जाएं कि आपकी नमाजें फौत हो रही हैं, आपके जो शरीय तकाजे हैं वो टूट रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। हुकूकुल इबाद आप पूरे कर रहे हैं, फिर दरमियान में थोड़ी तफरीह तबा के लिए, तफरीह तबा की नीयत से आप अगर लूडो घंटा 2 घंटा खेल लेते हैं और थोड़ी सी अपनी तबीयत को निशात पैदा कर लेते हैं, उसमें कोई मजाका नहीं है, उसमें भी तफरीह तबा की नीयत करके बिल्कुल खेलें। और ऐसी हदीस में कोई मुमानियत नहीं है कि आप ये जो लूडो ना खेलें, तो लिहाजा लूडो खेलना बिल्कुल जायज़ है। और लेकिन ये कि उसमें औकात भी ज़ाया नहीं करने चाहिए, इतना ज्यादा लूडो खेलने में लग जाएं कि जब देखो लूडो खेलते खेलते लड्डू हो गए हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे गेमें खेलते हैं, वो गेमों में ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं, पूरा 12-12 घंटे बैठे गेम पे। तो मुमानियत इन चीजों की है कि लायानी और फजूल चीजों में बिला वजह मुब्तला भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि तफरीह तबा के लिए अगर आप कभी खेल रहे हैं या दिन में आपने घंटा आधा घंटा रखा है तो उसमें कोई मुजाका नहीं है और इसकी कहीं कोई मुमानियत नहीं है। बहुत खूब। हजरत मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है मस्जिद यूसुफैन के हवाले से। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इंशाअल्लाह ये तीसरा कैंपस अल मुनीर फाउंडेशन का जिसका इफ्तिताह हो रहा है 15 मार्च को, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ करेगा? मैं तफसील से नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ब्रीफली कुछ अच्छा सवाल किया आपने। बस ये चूंकि अल मुनीर फाउंडेशन एक चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये तीसरा कैंपस है, क्योंकि एक इस्लामिक सेंटर है, तो फुल इस्लामिक सेंटर में जो काम होते हैं उसमें मस्जिद है, उसमें नमाजें होंगी, उसके अंदर खानका का पोर्शन है जिसमें मुरीदीन सालिकीन आकर अपने दिल का तज़किया करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएंगे, उस पर संडे स्कूल का एहतमाम होगा। तो बच्चे जो है संडे स्कूल के लिए 2-3 घंटे के लिए वो संडे स्कूल को ज्वाइन करेंगे। इसी अडल्ट की क्लासें होंगी, तो अडल्ट जो है वो आकर जो अपने वो 2-3 घंटे जो अपना जो ब्रीफली आलिम कोर्स करेंगे, वीकेंड के अंदर ये सारे सिस्टम होंगे। फिर हर नमाज के बाद जो है वो छोटे छोटे सेशन होंगे जिसमें हर नमाजी आया और नमाज के बाद 10 मिनट में वो इल्म की और मार्फत की अच्छी बातें सीख के जाएगा। और हर इशा के बाद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की इज्तिमाई मजलिस हुआ करेगी, ज़रबे दिल पे लगेगी और दिल की दुनिया को खुदा के साथ जोड़ेंगे। ये वो बुनियादी खुलासा जिसमें ये काम होगा। तो हज़रत ये फरमाइए कि यूसुफैन से क्या मुराद है? ये बहुत अच्छा सवाल किया। यूसुफैन असल में 2 बुजुर्ग, एक मेरे वालिद नस्बी, एक वालिद निस्बती। मेरे वालिद नस्बी तो कुतुबुल अक्ताब हजरत मौलाना मुफ्ती नियाज मोहम्मद खुतनी कुद्दीस सिर्रू हैं, और मेरे वालिद निस्बती यानी मेरे ससुर जो हैं मेरे पीरो मुर्शद शहीद इस्लाम और सुल्तानुल फुकरा हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इन 2 नामों को जब अरबी में इकट्ठा किया जाता है तो इस तरीके से उन्वान बनाया जाता है, जैसे सूरज और चांद, सूरज को शम्स कहते हैं, चांद को कमर कहते हैं, तो दोनों को जब मिला के अरबी में बोलते हैं तो उसको कमरैन बोलते हैं। कमरैन तो गोया कि 2 कमर, सूरज चांद। इसी तरीके से मैंने नियाज मोहम्मद और मोहम्मद यूसुफ को मिलाया तो दोनों को मैंने यूसुफैन बनाया। तो यूसुफैन तो मतलब ये 2 बुजुर्ग हैं, आफ्ताब और महताब, ये दोनों मिलकर यूसुफैन हैं, ताकि इन दोनों की ये रूहानी तवज्जुहात मिले और ये अजीम मरकज़ हिदायत बने। इस बियाद में मैंने ये नाम रखा। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत ये मैं जानना चाहता था यूसुफैन, तो आज मुझे पता चल गया। बहुत अच्छा। देखते हैं कि कोई लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। जी, मुझे मुफ्ती साहब से 2 सवाल करने। पहला सवाल ये है कि ये जो कैलेंडर में 2 टाइम होते हैं जब हम रोजा रखते हैं, तो जो दूसरा टाइम है, जो पहला जो टाइम है, अगर उससे कुछ मिनट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो क्या वो
हमें वो रोजा हो जाएगा या हमें उस रोजे की कज़ा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट का फर्क है दोनों में। और दूसरा सवाल मेरा जैसे ये है कि नमाज का वक्त हो जाए और औरतों के साइकिल स्टार्ट हो जाए, उन्होंने उस वक्त की वो नमाज ना पढ़ी हुई हो, तो क्या उन्हें पाक होने के बाद उस नमाज को दोहराना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। जी शुक्रिया। जी माशाल्लाह। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, तो उसमें दो वक्त, एक तो लिखा था स्टॉप ईटिंग, आप खाना रोक दें, एक आगे उसके बाद लिखा था फजर का वक्त, टाइम ऑफ फजर का वक्त। तो फजर का वक्त तक आपको खाने की इजाजत है। स्टॉप ईटिंग आमतौर पे थोड़ा पहले लिख देते हैं, 5-10 मिनट पहले लिख देते हैं, ताकि आप पहले खा के फारिग हो जाए तो दी बेस्ट, किसी किसी को शुबा ना रहे। लेकिन अगर ऐसा सूरत हाल पेश आ गई कि आप स्टॉप ईटिंग के वक्त ही आपकी आंख खुली, अब उसके बाद जो फजर के टाइम में भी 3-4-5 मिनट हैं, तो आप वो 3-4 मिनट में अगर खाएंगे तो आपका रोजा बिल्कुल सही होगा। असल स्टार्टिंग तो फजर के वक्त से है, स्टॉप ईटिंग तो बतौर एहतियात के लोगों ने लिख दी है, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग अपना रोजा ज़ाया कर बैठते हैं, हमें ये इशू नींद है, वो कहते हैं जी वो तो मेरी आंख खुली तो टाइम निकल चुका था तो मैंने फिर रोजा रखा ही नहीं। हालांकि स्टॉप ईटिंग बस फजर का टाइम, फजर ही स्टॉप ईटिंग है, तो फजर का टाइम ही लिखना चाहिए। ये डबल टाइम लिख के जो है लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, जबकि लोगों की इतना नॉलेज नहीं होता, इस बारे में अवेयर नहीं होते, तो वो फिर अपने रोजे ज़ाया करते हैं। इस बारे में लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और बाकी जो दूसरा सवाल है उसमें ऐसा है कि जब वक्त स्टार्ट हो गया, मतलब फजर का टाइम स्टार्ट हो गया, उस वक्त तक अभी साइकिल शुरू नहीं हुए थे, अब स्टार्ट होने के बाद अब साइकिल शुरू हुए, तो वक्त आने के बाद तो फर्ज होगी नमाज उसके ऊपर। अब चूंकि वो साइकिल स्टार्ट हो गए, नमाज नहीं पढ़ी, तो अब जब पाक होगी तो उस फजर की नमाज की कज़ा करेंगे। बहुत खूब। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। इंडिया से बोल रहे हैं जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मुफ्ती साहब तो आप जी जी बोलिए। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम हर रविवार को देखता हूँ, बहुत ही शौक से देखता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, जैसे मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट 2 महीने से हुई है, तो उनकी क्या वो पेट में दर्द रहता है ज्यादातर, उनका कोई असर है या कोई चक्कर है वो तो नहीं मालूम। एक मुफ्ती साहब यहाँ मौलाना साहब, उनको भी दिखाया था, तो उन्होंने कुछ जलाने के लिए दिए, कुछ पीने के लिए दिए थे। हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज, बोलते रहे। हेलो बोलते रहिए, बोलते रहिए। कुछ जलाने के लिए दिए, जलाने के लिए दिए, कुछ पीने के लिए दिए थे। तो ऐसा लगभग 7 दिन का लिए उन्होंने दिया था। 7 दिन के बाद आराम मिला, फिर उसके बाद कोई दर्द होने लगा, फिर मैंने भेजा अपनी बात को, तो फिर उन्होंने 7 दिन के लिए ऐसे दिया। लगभग 3-4 बार गए तो वो क्या दर्द बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है, और दर्द बहुत होता है। जिसकी कोई आखिरी चक्कर है या कोई किसी का वो कोई वैसी कोई बात है, वो तो नहीं जाने। मेरा एक तो सवाल ये है, और दूसरा मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, मेरा एक भाई है, बहुत ही ज्यादा सीधा और भोला है, वो हाफुद्दी का है, तो उसके लिए कुछ बताइए क्या क्या उनके वो सही हो जाए। जी हेलो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है उसके लिए नोट कर ले, 2 अमल करने हैं। एक तो सूरत बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, ये जो है तिलावत करके आपने जो है वो पानी में दम करना है और वो पानी उनको पिलाना है। 21 दिन तक पानी पिलाना रोजाना दम करके, और पहले 3 दिन ये करना है कि 1 चुटकी नमक लेके उसके ऊपर दम करके वो चुटकी नमक की चाट लेनी है। पहले 3 दिन जो है पानी के साथ साथ नमक भी चाटना है, और उसके बाद सिर्फ पानी पीना है। ये बता दें जब पेट का किसी किस्म का दर्द तकलीफ जो है और जो भी आसेब जिन्नात का असर होगा खत्म हो जाएगा। और दूसरा अमल करना सूरत लुकमान, दिन में रात में किसी भी वक्त सूरत लुकमान तिलावत करके पानी भी दम करके वो पानी पीना है। तो ये 2 अमल करने, इससे इंशाल्लाह उनकी पेट की तकलीफ रफा हो जाएगी और उनको शिफा हो जाएगी। और जो दूसरा सवाल है भाई के लिए, उनके लिए या कवियु या कादिरू, उनके हर खाने पीने पे 11 मरतबा या कवियु या कादिरू दम करके उनको पिलाएं, और ये 90 दिन करें। इंशाल्लाह उनको ज़हनी तौर पे बहुत कुव्वत होगी और उनकी जो कैफियत दुरुस्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
جی حضرت مجھ سے سوال یہ کہ ابھی جو خاتون نے سوال کیا تھا آپ سے رمضان کی ایٹنگ کے بارے میں، تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست جواب دیا اس کا. اس میں ایک اور یہ اضافہ کر دیجیے کہ جو ایک اور چیز یہاں پہ کافی شدت سے چلی ہوئی ہے آج کل اسپیشلی ٹرائی اسٹیٹ ایریا کے اندر، وہ ہے کہ 15 ڈگری اور 18 ڈگری 15 ڈگری اور 18 ڈگری. تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کس طریقے سے لیا جائے؟ کیونکہ مطلب جیسے بعض لوگ تو بالکل یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے تو 15 پہ نہیں کیا یا 18 پہ نہیں کیا تو آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہوا. حالانکہ اب اس میں کچھ علماء تھوڑے نرم ہو گئے، لیکن جو ان کو کہنے والے علماء وہ پبلک کے اندر بڑا یہ چل رہا ہے کہ جی آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا، آپ نے کیوں جلدی 9:30 بجے سحری کیوں نہیں ختم کری آپ. اس کی وضاحت کر دیجیے. اور دوسرا فائلز کے بارے میں جو ہے نا جو بواسیر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ وظیفہ بتا دیجیے. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے جو ہمارے جواب کو پسند کیا. ہاں تو اس کے 15 ڈگری اور 18 ڈگری کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہاں امریکہ یورپ وغیرہ میں تو حضرت جسٹس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اجازت دی ہے کہ فجر اور عشاء کو 15 ڈگری پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر عشاء آپ 15 ڈگری پہ کر سکتے ہیں، باقی آپ اپنے 18 ڈگری پہ کریں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر جو اس کو 18 ڈگری پہ کریں گے خاص طور پر رمضان میں تراویحوں کے وقت میں، تو نتیجہ کو تراویح سٹارٹ ہی تک 12 بجے کے قریب ہوں گی، تو رات میں لوگ آرام کب کریں گے، صبح جاب پہ کب جائیں گے. تو لہٰذا وہاں یہ ارلی جب عشاء شروع ہوتی ہے تو وہ ارلیسٹ جو ٹائم ہے 15 ڈگری کے حساب سے اس میں آپ عشاء کا ٹائم سٹارٹ کر کے تراویح جلد از جلد پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے روزے کے وقت میں صبح میں ارلیسٹ جو ہے وہ جتنی جلدی سحری سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جو آپ فجر ادا کر کے بھلے وہ غلط میں ہی فجر کیوں نہ ہو تو وہ پڑھ کے تاکہ آپ کو تو ٹائم مل جائے، صبح جابوں پہ جانا ہے. تو اس لیے 15 ڈگری کی اجازت ہے فجر اور عشاء میں، یا امریکہ یورپ میں خاص طور پہ کر سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جو لوگ اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں ان کو جو یہاں کی انوائرمنٹ اور ماحول کو سمجھنا چاہیے، وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہے تبھی وہ ایسی حرکت کرتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ من لم یعرف اہل زمانی فهو جاہل. جو مفتی یا عالم جو ہے وہ اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے شریعت کی وسعت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ جاہل ہے. تو وہ جہالت کی بات کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس لیے آپ 15 ڈگری کے مطابق، یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی جیسے آدمی نے اجازت دے دی کہ یہاں پہ 15 ڈگری میں فجر عشاء آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی مذاکرہ نہیں. یہ جو ایسے لوگ جو مہم چلاتے ہیں وہ مغالطے میں ہیں، ان کو اپنے مغالطے سے رجوع کرنا چاہیے. بہت شکریہ. حضرت پروگرام کا وقت تو ہو چکا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر المنیر فاؤنڈیشن کی مسجد یوسفین کے بارے میں ایک دفعہ سب کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ 15 مارچ کو اس کا افتتاح ہے، دوپہر کو 1 بجے، یعنی جمعے کی نماز وہاں ہوگی. آپ سب وہاں تشریف لائیے. اس کا ایڈریس ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے اور یہ میسٹک بیچ لانگ آئلینڈ میں ہے، تو کوئی ایسی بہت دور نہیں ہے. آپ سب وہاں آ سکتے ہیں، تو وہاں تشریف لائیے. اور پھر ہاشم اقبال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سین ہوزے کیلیفورنیا سے، جنہوں نے ہمارا آج کا پروگرام اسپانسر کیا. حضرت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائے. اتنی بارش ہے آج باہر، اس میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب سے اجازت لیں گے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر. انشاءاللہ آپ سے اگلی اتوار کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.